نکاح کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عصمت کے جوہر کی حفاظت کرتی ہے شادی، اور انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی عصمت کا جوہر ہے، اس کی آبرو کا جوہر ہے، اور اگر یہ بحفاظت اپنی منزل مراد تک پہنچتا ہے تو یہ سعادت مندی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک آزمائش بھی ہے جوانی، اور حضور نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا پارسائی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص نکاح کرنے کی فی الحال استطاعت نہیں رکھتا، مالی حالات اجازت نہیں دیتے، مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں۔ سب سے قیمتی اثاثہ وہی ہے جو انسان محفوظ کر پائے۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد سے ہے عصمت کے جوہر کی حفاظت۔ نکاح کا تیسرا مقصد حصول اولاد ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نسل آگے بڑھے، پروان چڑھے، تو اس کے لیے بقائے نسل انسانی کے لیے اور نسل کی بڑھوتری کے لیے، اپنے نام کی بقا کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود، ٹوٹ کر محبت کرنے والی خواتین سے اور کثرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین سے نکاح کرو۔ تو اس کا مقصد بقائے نسل انسانی ہے۔ چوتھا مقصد نکاح کا جس کے لیے نکاح کیا جاتا ہے طمانینت اور سکون حاصل کرنا ہے۔ تھکا ماندہ شخص جب گھر کو واپس لوٹتا ہے تو بیوی کی مسکراہٹ اس کو طمانینت دیتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں کسی شخص کی خوش بختی سے ہیں: اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ اچھا گھر اسے کہتے ہیں جو کشادہ ہو، اچھی سواری یہ ہے کہ جو منزل تک پہنچانے میں معاونت کرے، اور اچھی بیوی کی تعریف یہ کی گئی کہ جو شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ تو یہ تعریف اچھی بیوی کی گئی ہے۔ ازدواجی زندگی کے رہنما اصول حضور نے ہمارے سامنے رکھے۔ مرد کو بھی تاکید کی کہ وہ کس طرح رویہ اختیار کرے اور اس کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہو، اور بیوی کو بھی، عورت کو بھی اس کی تاکید کی۔ اس سے جامع اور کوئی بات خاتون کے لیے نہیں ہو سکتی جو حضور نے مرد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ایک شخص کا اونٹ پاگل ہو گیا، دیوانہ